بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بہت بڑی خبر ہے. ویسے تو ہمارے یہاں اس وقت تمام خبریں جو ہیں وہ بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں. ویسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دیر از نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستان. لیکن اس وقت پاکستان کی بہت ہیپننگ سیاست میں، بہت گرم سیاست میں، سیاسی میدان میں تمام خبریں بہت بڑی آ رہی ہیں. رانا شمیم کا معاملہ ہو عدالت میں، اس میں بہت بڑی خبر ہے. جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے، تھپڑ چل رہے ہیں اور عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس میں بہت بڑی خبر ہے. اور اس کے بعد جو عدالتی معاملات ہیں وہاں پر بہت بڑی خبریں ہیں، حکومت کے جانے کی خبریں ہیں. لیکن یہ بہت بڑی خبر میاں نواز شریف سے متعلق ہے. مسلم لیگ نون کے لندن میں موجود کچھ ذرائع بہت اہم معلومات دے رہے ہیں. میری لندن میں مسلم لیگ نون کے ایک سورس سے بات ہوئی ہے. اب یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جذباتی ہو کر یہ کہتے ہیں کہ لفافہ ہے، نون کا لفافہ ہے، پی ٹی آئی کا لفافہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لفافہ ہے، پیپلز پارٹی کا لفافہ ہے. تو یہ خبر ہے. اس پہ میرا تجزیہ تھوڑا سا ہے، لیکن یہ خبر ہے، تو میں خبر کی حد تک آپ کو یہ تمام معلومات دے رہا ہوں مسلم لیگ نون کے دعوے کے تحت. یہ مسلم لیگ نون کے ایک سورس سے میں نے کچھ چیزیں معلوم ہونے کے بعد رابطہ کیا، کچھ چیزیں پوچھی، تو وہاں سے جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں ان کی بنیاد پر یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے خبر ہے، بڑی خبر ہے. میاں نواز شریف لندن میں کیا پلان کر رہے ہیں اس بارے میں یہ سورس نے خبر دی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وطن واپس آئیں گے. جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جنوری کے تیسرے ہفتے کے آس پاس وطن واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ہیئرنگ انہی دنوں میں ہے. اور میاں نواز شریف جو ہیں اس ہیئرنگ میں جب ناکام ہو جائیں گے، ناکامی کا سامنا کریں گے، تو پھر پاکستان واپس آنے کا اعلان کریں گے. اب اعلان ہو گیا ہے. میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ سامنے آ گئی ہے. تاریخ آپ کو یہیں بتا دیتے ہیں، اس کو اسٹریچ نہیں کرتے. میاں نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ لندن سے سامنے آ رہی ہے 23 مارچ. 23 مارچ یوم پاکستان. اس روز میاں نواز شریف پلان کر رہے ہیں کہ وطن واپس آئیں. ان کا طیارہ جو ان کی فلائٹ ہے وہ لینڈ کرے لاہور ایئرپورٹ پر. یہ میاں نواز شریف کی پلاننگ ہے. 23 مارچ کو وہ دن میں کسی وقت لاہور میں لینڈ کریں. یہ میاں نواز شریف کی پلاننگ ہے. اب اس پلاننگ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا لانگ مارچ پلان کر رہی ہے اسی روز 23 مارچ کو ہی. تو یہ پلاننگ ہے. سردار اعظم صادق کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں گے جنوری میں، 22 جنوری کو اس کے آس پاس، اور جا کر میاں نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے. سردار صاحب کی کچھ ذاتی مصروفیات ہیں، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ جو ابھی لندن گئے تھے وہاں انٹرویوز بھی دیے، میاں صاحب سے بھی ملاقاتیں کی اور واپس آئے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے میری مسکراہٹ دیکھیں، میری مسکراہٹ دیکھ کر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. جو کچھ ہوگا دھماکہ ہوگا، بہت بڑا ہوگا. تو سردار صاحب جائیں گے، میاں صاحب سے ملیں گے اور واپس آ کر بتائیں گے کہ میاں صاحب کی آمد کی تاریخ کیا ہے. سورس کا کہنا یہ ہے کہ میاں صاحب وطن واپس آ رہے ہیں 23 مارچ کو. مسلم لیگ نون کے سورس کا. حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم واپس لائیں گے، میاں صاحب آئیں گے نہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو بلا رہے ہیں، عدالت بھی بلا رہی ہے، اور عدالت بلا رہی ہے. عدالت اسی لیے میاں صاحب کو ایبسکونڈر بھی قرار دے چکی ہے، بھگوڑا کہہ چکی ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ حکومت کے دعوے کے مطابق ہم لائیں گے، ہم بلا رہے ہیں، عدالت بلا رہی ہے، آنا نہیں چاہ رہے، علاج بھی نہیں کروا رہے، وہاں بیٹھ کر ڈرامے کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. ان تمام باتوں کے درمیان میاں نواز شریف، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سینے سے اپنے کارڈز لگا کر رکھتے ہیں، لندن میں کچھ مخصوص صحافیوں سے ملاقاتیں گزشتہ کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، اور اپنی پاکستان جو جانے کی پلاننگ ہے اس کے حوالے سے مسلسل بات کرتے ہیں. لیکن تاریخ سامنے نہیں آ رہی تھی. اب 23 مارچ کی تاریخ ہے اور میاں نواز شریف 23 مارچ کو پاکستان لینڈ کریں گے. اس روز لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے نکلے گا. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ مجھے مجبور نہ کریں، یہ پاکستان کا دن ہے، پاکستان کی افواج کا دن ہے، اس روز ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اپنی افواج، اپنے ہتھیار، یہ سب ڈسپلے ہوتا ہے. تو اس دن میاں نواز شریف جو ہیں وہ لینڈ کریں گے. اپوزیشن اس دن، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا وزیر داخلہ نے، کہ اپنا لانگ مارچ نہ کریں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کچھ کروں. اب پلاننگ یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اسے بھرپور کیا جائے، بڑے سے بڑا کیا جائے. اور یہ لانگ مارچ جب موٹر وے کی طرف ہو تو یہ لانگ مارچ مڑ جائے لاہور ایئرپورٹ کی جانب. پہلے بھی پلاننگ یہی تھی. میاں صاحب جب مریم بی بی کے ساتھ واپس آئے تھے تو پلاننگ یہ تھی کہ یہ جو بھاٹی گیٹ سے اندرون لاہور سے چلا ہے مارچ، یہ مارچ پہنچے لاہور ایئرپورٹ ہزاروں کی تعداد میں. میاں صاحب کو تو بتایا گیا تھا کہ لاکھ پلس کارکن ہوں گے، یہ لاہور ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں. جیسے بی بی کے لیے آئے تھے کارکن، ان کی واپسی ہوتی ہے وطن واپسی، تو یہ پہنچ جائیں
اور رکاوٹیں ہٹا دیں, پارکنگ کے بیریئرز توڑ دیں, اندر تک چلے جائیں اور میاں صاحب کو کندھوں پر لے کے باہر آئیں. گرفتاری کا کوئی سین ہی نہیں بنتا جب اتنا بڑا جم غفیر ہو. تو میاں صاحب کے لیے اب بھی پلاننگ یہ کہ جو مارچ ہے یہ فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہوں گے, مدرسوں کے طلبہ ہوں گے بہت بڑی تعداد میں, تو یہ ہوں نون لیگ کے کارکن ہوں اور یہ لوگ مڑ جائیں ایئرپورٹ کی جانب, اور میاں صاحب کو یہ جو لوگ ہیں یہ ریسیو کریں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ مارچ مڑ جائے ایئرپورٹ کی طرف, شہر کے اندر ایئرپورٹ, اور وہاں جہاں سے بین الاقوامی فلائٹس آ رہی ہیں وہاں پہنچے آپ, اور پھر یہ پورا کا پورا کینٹونمنٹ ایریا ہے, تو یہ ایک سین ہوگا. اب میں آپ کو خبر کے بعد اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. یہ ایک سین کریٹ ہوگا وہاں پر, اور اس سین میں افواج پاکستان کے جو لوگ ہیں, اہلکار ہیں, وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار, اے ایس ایف کے اہلکار اور مسلم لیگ نون کے کارکن, مدرسوں کے طلبہ, یہ آمنے سامنے ہوں گے. اور یہ باقاعدہ ایک لڑائی کی سی, خانہ جنگی کی سی بالکل صورتحال ہوگی. یہ بڑا نقص امن کا بڑا شدید خدشہ ہے, کیونکہ میاں صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تیار ہوں گے. میاں صاحب کی گرفتاری طے ہے, تو میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں اور آ کر جو ہے گرفتاری دیں, اس بات کی بھی پلاننگ نہیں ہے. میاں صاحب نے اب تک جو رابطے کیے ہیں, جو چیزیں ہوئی ہیں, مسلم لیگ نون کے سورسز کی دعویٰ کر رہے ہیں. حکومت تو کہہ رہی کہ میاں صاحب آئیں گے, گرفتار ہوں گے, یہ عدالتی احکامات کے عین مطابق ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے جو یقین دہانیاں حاصل کی ہیں اپنے رابطوں کے نتیجے میں, ان یقین دہانیوں کی روشنی میں میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے. یا تو گرفتاری نہیں ہوگی, میاں صاحب کو پاکستان آنے سے پہلے ریلیف مل جائے گا. نون لیگ کے سورسز یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے مریم بی بی کو بھی عدالت سے ریلیف مل جائے گا. اور تیسری چیز جو بہت بڑی ہے وہ یہ کہ عمران خان کی حکومت 23 مارچ سے پہلے نہیں ہوگی, یا عمران خان وزارت عظمیٰ پر نہیں ہوں گے, کیونکہ عمران خان نااہل قرار دے دیے جائیں گے. اب عمران خان نااہل اور عمران خان وزارت عظمیٰ کے منصب پر نہ ہو, مسلم لیگ نون یہ بتا رہی ہے, وہاں سے کوئی اور ہو, اور پھر میاں نواز شریف کی وطن واپسی ہو, مریم بی بی کو عدالتی ریلیف مل چکا ہو, اسی پیٹرن پہ میاں نواز شریف کو عدالتی ریلیف ملے اور میاں صاحب وطن واپس آئیں. ایک یہ چیز پائپ لائن میں ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے. دوسری انڈر کنسیڈریشن چیز یہ ہے کہ میاں صاحب وطن واپس آئیں اور گرفتار ہو جائیں. میاں صاحب بہت کم وقت کے لیے, یعنی ایک بہت بڑا کارکنوں کا جم غفیر ہو, اور اس کے سامنے میاں صاحب کہیں کہ نہیں, الجھنا نہیں ہے, یہ ہمارے اہلکار ہیں, یہ ہمارے فوجی ہیں, یہ ہمارے پولیس والے ہیں, الجھنا نہیں ہے, میں گرفتاری دے رہا ہوں. وہاں شیر شیر کے نعرے لگیں, ایک باری فیر کے نعرے لگیں, اور پھر میاں صاحب چلے جائیں جیل. میاں صاحب کوٹ لکھپت جائیں, اور کوٹ لکھپت ان کو کارکنوں کا یہ ہجوم چھوڑنے جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے میاں صاحب عدالت جائیں گے, اور پھر میاں صاحب عدالت جا کر ان کی جماعت کی جانب سے جب یہ کوشش ہوگی تو میاں صاحب جو ہیں وہاں سے ریلیف حاصل کریں گے. اس سے پہلے ایک اور ریلیف کی کوشش یہ بھی ہو رہی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ جا رہی ہے عدالت احسن گھون صاحب, اور وہاں پر یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کو 5 برس کی نااہلی میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو گیم بہت تیز ہے. اس بہت تیز گیم میں مسلم لیگ نون کے سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنے کارکنوں کے لیے, اپنے قائد کے لیے بہت اچھی خبر ہے. یہ ہیں وہ الفاظ جو خواجہ سعد رفیق کے والد کی یاد میں جو تقریب تھی لاہور میں, اس سے خطاب کرتے ہوئے میاں صاحب نے اپنی تقریر کے آخر میں کہے تھے کہ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی. تو یہ خبر دی, بہت بڑی خبر ہے, مسلم لیگ نون کے سورسز کی دعویٰ کر رہے ہیں, اور میں نے کہا کہ یہ تمام اپڈیٹس آپ سے شیئر کیے جائیں. اس پر آخر میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ ہیں. کچھ حصے ہیں کسی ادارے کے, کسی گروہ کے, کچھ حصے کچھ لوگوں سے کچھ بات چیت کرنے کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے کر رہے ہیں. یہ پوری پکچر نہیں ہے, یہ پکچر کا ایک حصہ ہے. اس میں سے کچھ بھی ممکن ہے, اس میں سے کچھ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.